This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اس پیاری سی خوبصورت ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکات رمضان کریم، اور اس ماحول میں خوبصورت کلام نعت شریف پیش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کلام کو سنتے ہیں، آئیے شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے،
مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش بدکار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ، روزانہ کی بنیاد پر اس مبارک سیگمنٹ جس کا نام ہے شان مصطفیٰ، اور ہم اور آپ آج حضور علیہ السلام کی وہ شان سنیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا انہوں نے دیدار کیا، اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام صحن میں جلوہ گر ہیں، اور صحن میں دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، اور اس بات پر، اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ چاند پر ابھی داغ ہے، آمنہ کے چاند پر کوئی داغ نہیں، اور حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کی کیا بات ہے، حضور علیہ السلام کے حسن کی کیا بات ہے، چہرہ انور کی کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دعوت کی، اور دعوت پر جانے کائنات رسول کریم آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور حضور نے قبول فرما کر آپ علیہ السلام دعوت کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کی آمد پر، آقا علیہ السلام کی آمد پر، اور ان کی خوشی میں بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اتنے میں آپ کے بچوں نے دیکھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں نے دیکھا کہ والد گرامی نے جانور کو ذبح کیا ہے، تو دونوں نے آپس میں کھیلنے کے ارادے کے ساتھ یہ کیا کہ بڑے والے نے چھوٹے والے کو اس انداز سے لٹایا، اور وہ کھیل رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ کھیل میں چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا، اور ذبح ہو گیا اس انداز سے کہ اب وہ بچہ ڈرنے لگا، اور ڈر کے مارے اس نے بھی اوپر سے اپنے گھر سے جمپ لگا لی، اور وہاں سے گر کے وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب دونوں بچے انتقال کر چکے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھ لیا، اور حضور کی دعوت پر کوئی پریشانی نہ ہو، حضور علیہ السلام کے دل پر کوئی غم طاری نہ ہو، حضور علیہ السلام کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو، تو انہوں نے اپنے غم کو چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجا لی کہ اللہ کے محبوب تشریف لانے والے ہیں، اور
اپنے شوہر یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس واقعے کے بارے میں ہرگز نہ بتایا۔ ناظرین، ماں پر اور باپ پر کیا گزرتی ہے کہ جب بچے ان کے سامنے انتقال کر جائیں، یقیناً یہ بہت زیادہ پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ غم والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے انہوں نے کھانا تیار کر لیا اسی کیفیت میں رہ کر، اور پھر اپنے شوہر حضرت جابر کو بھی یہ واقعہ نہ بتایا۔ ناظرین، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اور اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو بھی بلائیں، ان کے فرزند کو بھی بلائیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس کھانے میں شامل ہو جائیں برکت کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ تاکہ ہم اور آپ ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، اپنی زوجہ سے سوال کرتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ زوجہ، ماحول غمگین نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، حضور کی دعوت ہے اور اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، تو کسی قسم کا رنج و الم کی فضا قائم نہ ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے بچوں کے بارے میں کہا کہ بچے ابھی نہیں آ سکتے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگی کہ آپ حضور سے کہہ دیجئے حضور کی خدمت میں کہ وہ بچے ابھی نہیں آ سکتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جابر پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچے ابھی نہیں آ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں بچوں کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کا یہ پیغام وہ اپنی بچوں کی امی کو یعنی اپنی زوجہ کو سناتے ہیں کہ بچوں کو لازمی بھیجو۔ اب وہ روتے ہوئے اپنے غم کے آثار کو چہرے پر لاتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ میرے وہ بچے، میرے دو پیارے بچے جو آپ نے جانور ذبح کیا، اس دیکھا دیکھی میں انہوں نے، بڑے نے چھوٹے کا گلا کاٹ دیا اور ڈر کے مارے بچے نے بھی، بڑے والے بچے نے بھی اپنی جان جو ہے وہ گوا دی۔ یہ واقعہ سن کر چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو سنا نہ تھا، اس واقعے سے بے خبر تھے، تو آپ بھی رونے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ بچے، لے آؤ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں وہ بچے پیش کرتے ہیں، حضور دعا فرماتے ہیں، اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بچے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا بات ہے میرے حضور کی، کیا شان ہے آقا دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی شان سنتے رہنے اور شان پڑھتے رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ حضور کی شان سنا کرتے ہیں، اور اپنے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بعض دفعہ روزے کی حالت میں آخری مراحل پر بہت زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ آ جاتا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ دیکھیں، غصہ آنا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اس پر قابو پانا یہ بہت بڑی مردانگی ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ بندے کو غصہ آ جائے اور اس پر قابو بندہ کر لے۔ روزے کی حالت میں بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، گھر جانے کی جلدی کی وجہ سے روڈوں پر لڑائیاں آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ یہی تو صبر کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اب صحابہ کرام حضور کی دعوت ہے تو کیسے صبر کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی اولاد کا انتقال ہو جائے تو کتنا ملال ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا غم ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں اس میں
پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے. حضور کی شان ہو, حضور کی عظمت سننے کے بعد, حضور کی مقدس سیرت کو پڑھنے یا سننے کے بعد ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں کہ جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو خدا کی قسم ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی دولت عطا فرمائے, اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے, اور ہماری سیرت و کردار کو نیک اور ایک فرمائے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی محفل میں آپ سب کو الطاف بیانی, آپ کا میزبان, خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ, اپنی روح پروری کے ساتھ اور اپنی ذہنی اور جسمانی تسکین کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور جس انداز سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ ہم دین کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں علامہ صاحب سے کچھ سمجھ سکیں, ہمارے اکابرین سے کچھ سمجھ سکیں, بلکہ کچھ ایسی شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات ہو جن کو یقینی طور پر میں اور آپ ایڈمائر کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی اور ان کو تھوڑا سا کاپی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسی قسم کی شخصیت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے میں تعارف کراؤں گا حسب معمول حسب دستور محترم علامہ مفتی مدثر القاضی صاحب کا. علامہ صاحب بہت شکریہ ہماری نشست میں ایک بار پھر شامل ہونے کے لیے. اور دوسری شخصیت کا میں نے ذکر کیا, یقینی طور پر میں اور آپ اگر آرٹ اور ٹی وی اور اسٹیج سے واقف ہیں تو یقینی طور پر شخصیت کا نام ہمیشہ سے ہمارے سامنے ایک آشکار ہوتا رہا ہے. اور جب بھی ہم نے ان کو جانو جرمن کے کریکٹر کو, آج بھی اگر آپ یوٹیوب پر جانو جرمن کو سرچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ شخصیت آپ کو اس انداز سے لگے گی جیسے یہ کل کی بات ہو, جبکہ اس سے برسوں بیت چکے ہیں. یقینی طور پہ آپ سمجھ چکے ہوں گے, فنکار دوست شخصیت, علم دوست شخصیت, اور یقینی طور پر اپنے جونیئرس کے لیے ہمیشہ شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رہا. محترم آفتاب عالم صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آفتاب بھائی بہت شکریہ رمضان کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں, اور مجھے امید نہیں تھی کہ میں آپ جیسی شخصیت کو ہمارے اس پروگرام میں دعوت دے پاؤں گا اور ان سے بنفس نفیس بات کرنے کا مجھے موقع ملے گا. الطاف, یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. میرے حضور کو کوئی شاید 99% کوئی ادا میری پسند تھی کہ آج اس محفل میں بلایا ہے جو بابرکت محفل ہے. جزاک اللہ. رمضان کی حوالے سے ایک بات کروں گا میں الطاف, کہ جب اس محفل میں آدمی جاتا ہے, بیٹھا ہوا بھی ہوتا ہے تو میرے رب کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں. سبحان اللہ. پھر علامہ جیسے ہو, پھر آپ جیسے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو سب اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس موقع پر ہمیں یاد کیا. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کو بلانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آرٹسٹ آئے گا تو اپنی ڈرامے کی ہی بات کرے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آرٹسٹ کا بھی بڑا دین سے لگاؤ ہے. بالکل. اگر اگر دین سے آرٹسٹ کا لگاؤ کا میں ایک پروف دوں کہ نور جہاں جو ایک مشہور سنگر تھی ہماری میڈم نور جہاں, جی بالکل, اس کا انتقال ہوا 27ویں شب رمضان کو. ماشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں ہوئے. ابھی دیکھیے عمر شریف, اور کہاں اس کی تدفین ہوئی, اللہ غنی, عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں. اور عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں نہ جانے کتنے اولیاء آتے ہوں گے, کتنی ہستیاں ہوتی ہوں گی, درود کا ورد چلتا رہا ہوگا. تو آرٹسٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح رکھے کہ جب وہ جائے
تو اسی طرح ہنستے کھیلتے کیا خوبصورت انداز میں آغاز ہو. میں نے کہا تھا نا کہ جب ایسے نامور لوگ اور علم دوست شخصیات جب ہمارے پروگرام میں آتی ہیں تو کچھ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی سارا پروگرام جو ہے وہ خود ہی سنبھال لیتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ہم نو آموز جتنے بھی میزبان ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں جب وہ اسٹیج پر بولتے ہیں, خواہ وہ فنون لطیفہ کی کوئی بات ہو, خواہ وہ حکایت بھری کوئی بات ہو, خواہ وہ نصیحت بھری کوئی بات ہو. میں آغاز بھی آپ ہی سے کرنا چاہوں گا آفتاب صاحب, کیونکہ اب مائک آپ نے تھام لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی سے آغاز ہو. رمضان اور بچپن بڑا بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آج آپ سے میں وہ باتیں کروں جو آپ کی میموریز میں کہیں نہ کہیں نقش ہوئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ان تمام بچوں کے لیے, ان تمام نوجوانوں کے لیے, ایون سب بزرگوں کے لیے, گو کہ آپ بزرگوں کی فہرست میں آپ کو شامل نہیں کر رہا ہوں, لیکن کیسا رمضان, اس وقت کا رمضان, یعنی کہ جب مائیں جو ہیں صبح سحریوں میں اٹھایا کرتی تھی بچوں کو, بچے ضد کیا کرتا تھا ہمیں روزہ رکھنا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی منظر کشی اپنے الفاظ میں کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کا ماحول اور بھی روح پرور ہو جائے. واہ کیا بات کہی ہے الطاف. اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب رمضان کی بات بتاتا ہوں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو ہم 2 بھائی تھے اور ایک چھوٹا میرا بھائی تھا, 3 تھے لیکن وہ چھوٹا تھا بہت. ہم 2 بھائی ضد کیا کرتے تھے امی سے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مساجد میں ہم تبرکات لے کے جاتے تھے افطاری کا. بالکل. اچھا میں اس لیے ضد کرتا تھا کہ جب وہاں جاتا تھا تو وہاں کے جو مؤذن ہوتے تھے پھر وہ ہمیں وہاں پر کھجور دے دیا کرتے تھے, اور وہ منظر ابھی تک نہیں بھول سکتا کہ ہم بھائی دونوں لڑتے تھے کہ میں جاؤں, اور جب ہم مسجد میں جا کے اپنا تبرک دیتے تھے ماشاءاللہ اتنا بڑا تھال ہوتا تھا کہ بے شمار چیزیں اس میں ہوا کرتی تھیں. اس کے بعد میرے رب نے موقع دیا کہ ہم رمضان شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں گئے, خانہ کعبہ میں گئے. تو اس وقت ہم نے ایک چیز دیکھی جو اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ وہاں جو چیز دیکھی تھی کہ ایسا ہوتا تھا کہ بچے گھومتے تھے, وہ ان عربیوں کے بچے ہوتے تھے, وہ پکڑ کے ہمیں روزہ کھلانے کے لیے بیٹھاتے تھے اور ان بچوں کو ان کے والدین پیسے دیتے تھے. اب وہ منظر دیکھ کر ابھی تک وہ بھولا نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے کراچی میں اللہ غنی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ افطار ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں مدینہ منورہ اور حرم شریف کی یادیں آ جاتی ہیں کہ اسی طرح روزہ کھلتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جتنے میرے سننے والے ہیں میمن نیوز کے چینل کے حوالے سے آپ بھی اسی طرح انجوائے کرتے ہوں گے, کیونکہ رمضان میں افطاری کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سر ایک اور یادگار بات آپ سے, کیونکہ گو کہ یہ میڈیا کے حوالے سے, لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کے یادگار کئی ایسے کردار رہے ہیں جن پہ آپ نے نقش چھوڑا ہے اور شاید اب تک کسی نے یہ دوسری دفعہ کرنے کی جرت بھی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں. میں جانو جرمن کا خاص طور پہ ذکر کروں گا, کیسے یہ انوینٹ کیسے ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کے کیسے جو ہے آفتاب عالم جانو جرمن بنتا ہے. اس کے پیچھے ایک پوری یقینی طور پہ ہر ایکٹر کے کسی بھی خاص ایکٹ کے پیچھے ایک پوری تحریک ہوتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس اہم ترین اور لازوال کردار کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی کا نہیں آپ کے نام کا حصہ بن چکا ہے. سچ ہے کہ مجھے پی ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت پی ٹی وی چینل ویری امپورٹنٹ ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک ہی واحد چینل ہوا کرتا. اور جب وہاں ڈرامے چلتے تھے تو لوگ سناٹے ہو جاتے تھے روڈ پہ. بڑی خواہش تھی, میں سب سے کہتا تھا کہ مجھے پی ٹی وی دکھاؤ, کلیکٹر کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یوسف علی مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ ہمارے ساتھ ایک میمی ڈرامے میں کام کر رہے تھے, مجھے وعدہ کیا اور مجھے پی ٹی وی پہ بلایا. پی ٹی وی, آپ پی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی وی کے اسٹوڈیو کی, پی ٹی وی کے سینٹر کراچی سینٹر کی بات کر رہے ہیں. جی پاکستان ٹیلی ویژن. جی میں وہاں اسٹوڈیو گیا, یعنی پی ٹی وی پہ گیا, ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں. مجھے کریکٹر دیا کہ آپ کو 1 2 3 بولنا ہے. بس میں باولا ہو گیا کہ پی ٹی وی میں کام کر رہا ہوں 1 2 3. مجھے کیا پتا تھا کہ یہی کریکٹر جانو جرمن. ابھی تک اس کا کریکٹر کو 35 سال ہو گئے لیکن لوگ مجھے ابھی بھی جانو جرمن کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ دیکھیے, کام ہر کوئی کام, چاہے یہ ڈرامے کا ہو, چاہے کاروبار کا کام ہو, چاہے جاب کا کام ہو, اللہ سے مانگ کر جاؤ گے تو آپ کو ترقی ہوگی. مجھے خود علم نہیں تھا اور میں واحد آرٹسٹ ہوں کہ جو پہلے ہی ڈرامے میں مجھے ٹائٹل مل گیا کہ جانو جرمن. اور الحمدللہ مجھے وہاں کے جب ایوارڈ دیا گیا تو اس ڈرامے کا نام تھا چھوٹی سی دنیا. تو جی ایم صاحب نے کہا کہ چھوٹی سی دنیا سے کود کر بڑی دنیا میں آنے والے آفتاب عالم جانو جرمن کو یہ ایوارڈ دیا. کیا بات ہے ناظرین. اس بات میں ایک حکایت نصیحت خود ہی فرما دی محترم آفتاب عالم صاحب نے کہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا.
اگر آپ نے دل جمعی کے ساتھ اس کریکٹر کو یا اس کام کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کی تو وہ لازوال ہو سکتا ہے. اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے جانو جرمن کی صورت میں موجود ہیں آفتاب عالم صاحب. نہ صرف یہاں موجود ہیں بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے جو ہے ٹریول کیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ پاکستان کو, اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میمن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا ہے. ایک بڑی اہم بات جانو جرمن کی باتوں سے جو ہے نا میرے سامنے آئی ہے, وہ میں چاہوں گا وہ آپ سے ضرور ذکر کروں, جس کا ذکر کیا آفتاب عالم صاحب نے کہ ایک موقع تھا جب ہم مساجد میں پوری تبرکات لے کے جایا کرتے تھے, کہیں اور نہیں جاتے تھے تو گھر کے باہر کچھ لوگ ایسے آتے تھے جن کا روزانہ اہتمام ہوا کرتا تھا, کپڑے میں لپٹ کر امی دیا کرتی تھی بچوں کو, وہ ہم دینے جایا کرتے تھے. برکت ہمارے کھانوں میں سے ختم نہیں ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت ڈال دیا کرتے تھے. گو کہ اب یہ اجتماعی طور پر تو بہت بڑھ گیا ہے, اور ابھی بھی کچھ انفرادی طور پر ہوتا ہوگا, لیکن انفرادی طور پہ اس میں بہت کمی کا رجحان بھی میں دیکھ رہا ہوں. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, مجھے یاد ہے اور شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دودھ والا جب اپنا پہلا پینڈولم بھر کے ڈالتا تھا نا, اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی گریوی بھی ڈالتا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے یوں ڈال کے تھوڑا سا اور اوپر ضرور ڈالتا تھا کہ اگر مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے, اور ہمارا 1 لیٹر یا آدھا لیٹر جو بھی ہے وہ پورا ہو جائے. آج آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اور میں نے دودھ والے سے یہ پوچھا کہ بھائی اب کیا ہو گیا, جو کہ ایک زمانے میں کیا اب تک نقصان ہوتا رہا آپ کا, آپ جو زیادہ ڈال دیتے تھے, کہہ رہے اب ہمارے دلوں میں سے برکت ختم ہو گئی. یہ دودھ والے کا کہنا تھا کہ ہمارے دلوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے تو ہمارے کام میں سے بھی برکت ختم ہوگی. علامہ صاحب, ہماری اس حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھیں گے اور کیسے ڈسکرائب کریں گے دین کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ لائن ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ اولڈ از گولڈ. یہ عمل ایور گرین ہے کہ بندہ بانٹتا ہے تو اس سے بڑھتا ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں اب بھی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن چونکہ آپ کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ دل تنگ ہو گیا, اور دودھ والے نے واقعی صحیح کہا کہ ہمارے دل میں تنگی آ گئی ہے. تو تنگی اگر کریں گے نا تو پھر جو ہے نا یاد رکھیے گا, جب آپ ہاتھ روکتے ہیں نا تو پھر قدرت کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے لیے بھی جو نا بلاک ہونا سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. آپ بانٹتے ہیں تو وہ بلاک اڑ جاتے ہیں اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر چاہیے یہ کہ مسجد کے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ, دیکھیں ایک تو اوور آل افطاری بٹ رہی ہے کہ ہر آنے والا بندہ اس میں حصہ بھی ملا رہا ہے اور کھا بھی بیٹھ رہا ہے, بالکل. لیکن ساتھ ہی پورا سال بھی اور بالخصوص رمضان سے یہ سبق حاصل کر لینے کے بعد جو ہے نا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں امام صاحبان کو اپنی طرف سے بھی دینا چاہیے. جیسا کہ پچھلی جو بچوں کی ایک تربیت کرنے کے لیے کہ تاکہ بچے مسجد سے بھی کنیکٹ رہیں, جائے کہ بہانہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہے نا آپ کو الگ سے پیسے بھی دیے جائیں گے یا آپ کی فلاں خواہش پوری کی جائے گی, تاکہ بچہ مسجد سے کنیکٹ ہو جائے, اللہ کے دین کو سمجھنے والا بن جائے, اللہ کے جو دین کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رشتہ قلبی جڑ جائے. اچھا علامہ, ایک بات آپ نے پچھلے پروگرام میں کی تھی جو مجھے بہت پسند آئی کہ کیوں نہ افطار کا روزمرہ کا معمول مساجد میں ہی کر دیا جائے کہ اپنے حصے کا لے کے جائیں اور مسجد میں بیٹھیں اور وہیں شروع ہو جائیں. کس قسم کا ماحول ہوگا کہ ہر بندہ اپنی اپنی بنائی ہوئی گھر کی چیزیں لے کے بیٹھا ہے, خواہ وہ 1 فرد کے لیے ہو یا 4 فرد کے لیے ہو. تو یہ اس ماحول کی برکت جو ہے, دین کا اصل مقصد ہم سب کو جوڑنا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ہی مسجد سے تعلق رکھنے والے امام صاحب ہوں, خادمین صاحبان ہوں, ان کا بھی بھرپور خیال کیا جائے اپنی رینج میں رہتے ہوئے. بالکل. اور ساتھ ہی کوشش کی جائے کہ آپ کا اسٹیٹس بڑا بلند ہو, لیکن جب آپ ان اپنے اسٹیٹس سے نیچے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ادا کو اتنا پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے, اور پھر اس برکت سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے. میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ کی زندگی کا یہ مبارک معمول تھا, صرف رمضان میں نہیں, ریگولر آپ غربا کے ساتھ خود جا کر بیٹھ کر کھانا کھاتے. اس سے دل نرم ہوتا ہے, اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. بندہ کہے کہ بھائی میرا تو یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ کیسے کھا سکتا ہوں, نہیں, بلکہ کوشش کی جائے کہ اس سے بھی جو ہے نا کیا نام ہے انسان کی زندگی میں اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے, فرق آتا ہے کہ بندہ نرم گو ہو جاتا ہے.
چونکہ اپنے دل سے نرم ہے. اپنے سے کسی بھی لحاظ سے کمتر یا تھوڑے سے لیس پریویلیج لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کے اندر کا جو تکبر ہے وہ گرتا ہوا گرتا ہے. بہ جاتا ہے, وہ جسے کہتے ہیں. کیا بات ضروری ہے, ہے, بہت بہت ضروری خوب, ہے. بہت خوب. اور کیا بات ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس روش کو جس کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا آفتاب صاحب, کیونکہ میں نے آپ کی شخصیت میں یہ بڑا اچھا عنصر دیکھا ہے کہ ہمیشہ جونیئرس کو, جن کا ابھی اگر شوبز کے حوالے سے اینکر ہیں, ہم خود آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں, کہ آپ کا ہمیشہ شفقت بھرا ہاتھ نوجوانوں پہ اور بچوں پہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور آپ نے ہمیشہ نیو کمرز کو اپریشیٹ کیا ہے, انہیں نام لے کے پکار کر اور نام لے کے یاد رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت پہ کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں, پلیز تھوڑا سا اس کو ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ینگسٹر اس کو اپنا سکیں. دیکھیے الطاف, باادب ہوتا ہے وہ بڑا بد نصیب نہیں ہوتا, بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اگر باادب ہوتا ہے. ابھی علامہ صاحب نے جیسے فرمایا تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ بہت فخر ہے ہمیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم اگر حدیث نبوی پڑھیں نا تو کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو نا انصافی ہو. اگر حدیث نبوی میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے چھوٹوں سے پیار کرو, یہ حدیث نبوی ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ کو ایک میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, علامہ صاحب نے جو فرمایا, آپ بھی ماشاءاللہ, اور رمضان ٹرانسمیشن ہے, شاید یہ میری بات اللہ کرے کہ لوگوں کے دل تک پہنچے. مجھے پورا یاد ہے کہ یا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ ہو, اور مہمان کو ڈھونڈ کے بیٹھ کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ ایک مہمان کو لائے, بیٹھے, کھانا دسترخوان لگ گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے بسم اللہ بولو اور میرے کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں یہودی ہوں, میں نہ بسم اللہ بولوں گا نہ کلمہ پڑھوں گا. آپ نے کہا یہ پڑھنا پڑے گا, میرے ساتھ کھانا پڑے گا. اس نے انکار کر دیا. آپ نے کہا جاؤ. وہ چلا گیا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, یہ تو سب کو علم ہے. تو پھر کلیم اللہ کو جب آپ گئے کوہ طور پر تو کہا موسیٰ تم نے آج تم نے کس کو بھیج دیا واپس؟ بولا ایک کو کھانا کھاتے وقت اس نے نہ بسم اللہ کہا نہ کلمہ پڑھا. تو میرے رب نے کہا کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید 40-45 تھی. تو آواز آئی کہ سنو, 40-45 سال کا وہ ہے اور میں اسے رزق پہنچا رہا ہوں, اور تم نے ایک دن اس کو بھگا دیا. یہ ہے دین ہمارا, اگر ہم دین پر عمل کریں. لیکن آپ نے جو کہا کہ دیکھیں, اب میں جو اگر کسی سے پیار کرتا ہوں, اور آپ ہو اس قابل, کیونکہ الطاف تم کو جب بھی میں نے دیکھا الحمدللہ جس جگہ پر بھی ہو, جس مقام پر بھی ہو, مجھے نہ جس کو بھی ہوتا ہے آپ بڑے ادب سے پیار کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ رب کا آپ پہ کرم ہے. اب اگر آپ اللہ نہ کرے تھوڑے سے 19-20 ہو جائے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کسی وجہ سے ڈل جاتا ہے, تو لوگ بدلا لیتے ہیں. ابے ہاں, اپنے وقت میں تو راجا تھا نا, اب تو یہ ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب اچھا وقت ہو تب بھی اللہ سے یہی کہو کہ اللہ مجھ سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو. ہمیشہ یہ دعا کرو, اللہ تم مجھ سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو. بلکہ ایک دعا یہ بھی ضرور کرے کہ یا اللہ میرا سینہ چیر دے, صاف کر دے, میرے سینے میں صاف کر دے. جب آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا تو یہ سب باتیں جو آپ نے فرمائی انشاءاللہ صاف ہوں گی. بے شک بے شک. ایک بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا عطا عالم صاحب نے, ایک بات تو مصمم ہو گئی کہ دین میں مسلمان سے پہلے انسانیت کا جذبہ. سبحان اللہ. کہ آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب و فرقے سے ہو, آپ نے یہ ضرور خیال کرنا ہے کہ اگر اس کی بھوک کو مٹانا ہے یا وہ آپ کے مہمانوں میں سے ہے تو وہ آپ کا خیال اولین فرض ہو جاتا ہے. آپ کے اسی عمل سے شاید ایک عرصے تک دین کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کریکٹر کے ذریعے جو تبلیغ کی ہے شاید وہ تیغ و شمشیر سے نہیں ہو پائی ہے. تو یہ ہے ہمارا کریکٹر, اور ہمیں اسی کریکٹر کو آگے بھی بڑھانا ہے. وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اور وقفے کے بعد یقینی طور پر دونوں مہمانوں سے بات بھی ہوگی, خاص طور پہ آفتاب عالم صاحب سے. ان کے شعبے کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں, وہ ضرور میں ان کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان کریم کی یہ محفل جاری ہے, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वक्फे के बाद फिर से खुश आमदीद। बरक़ात रमज़ान करीम की ये महफिल जारी है और अपने उरूज पर है। और हमारे दरमियान अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिरुल क़ादरी साहब के हमरा आफ्ताब आलम साहब मौजूद है। और मैंने कहा था कि वक्फे के बाद बहुत सारे इश्कालात हैं, सवालात हैं मेरे जहन में। मैं बात करूँगा आफ्ताब साहब स्टेज की, कराची स्टेज, और अगर मेमन कम्युनिटी को जोड़ा जाए तो कई नामवर स्टेज अदाकारों ने, जिसमें मोइन अख्तर हों, जिसमें उमर शरीफ हों, जिसमें रज़ाक राजू मरहूम हों, तो उन्होंने हमेशा से मेमन कम्युनिटी के होते हुए भी और ना होते हुए भी मेमन कम्युनिटी को हमेशा से एक सपोर्टिंग रोल में देखा है। कराची स्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो अब क्या हो गया है स्टेज को? एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो बाकायदा रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो हम पहले टिकटों के लिए दौड़ते थे कि ईद की मिलती है, कि बासी ईद की मिलती है, तीसरी ईद की मिलती है, कि और वो फैमिली इंटरटेनमेंट, फैमिलियों का रश लगा होता था। वो ईद के रमज़ान की खुशी का एक ज़रिया जो है वो इसको समझते थे। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब वो स्टेज का जो कंटेंट है ना वो बड़ा तब्दील हो गया है। और मैं अगर छोटे छोटे क्लिप्स में जो मैं और आप देखते हैं, शायद कुछ देख के शर्म आती है कि ये मर्द हजरात भी एक साथ बैठ कर नहीं देख सकते, तो खवातीन जाए कि हम खवातीन या फैमिलीज़ को लेके जाएँ। इस स्टेज में जो इतना सारा जो मोमेंटम चेंज हो गया, इसके पीछे कौन से अवामिल थे? सलामत रहें आप, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बात ये अल्ताफ़ के पहले जब ये मेमन कम्युनिटीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेमन वाहिद फैमिली है, मुझे फ़ख्र है कि मैं मेमन हूँ, और ये वाहिद फैमिली है कि इसने हर जगह हर मुकाम पर लोगों को बहुत चाहा है। बिल्कुल। अब ड्रामों में सबसे ज़्यादा मेमन आते थे और सबसे ज़्यादा मेमनों के लतीफ़े सुनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तालियां बजाने वाली मेमन होते हैं। जी बिल्कुल। और मेमन बिरादरी इतनी ज़ौक़ से आती थी, और वाकई ये सच है कि ईद के दिन से 8-8 दिन की बुकिंग होती थी। अब क्यों, क्या असल में हो ये गया है कि पहले प्रोड्यूसर अच्छे थे, आर्टिस्ट अच्छे थे और समझते थे। अब प्रोड्यूसर वो आ गए जिन्हें पैसा कमाना है। अब उन्होंने आहिस्ता 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 ड्रामों में वो वल्गरिटी की कि फैमिली के साथ आदमी नहीं जा सकता। इसकी वजह ये है कि लोगों ने सिर्फ वह पैसा कमाना के सोचा। अच्छा, इसमें एक दो राय है। मैं आप किस राय को सपोर्ट करेंगे? मेरे जहन में ये कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शायद ये सोचता है कि जो आवाम देखना चाहती है वो हम दिखा रहे हैं। मतलब उनका कहना ये होता है, कई जगहों पर ये सवाब का जवाब ये दिया जाता है, जबकि हम ये सब कुछ इसके अलावा बहुत कुछ पहले देखा जा चुका है। यानी कि आवाम ने उन तमाम चीज़ों को जो आज हो रहा है इससे हट के पजीराई दी है, तो फिर तो आवाम को उस तरफ धकेला गया। मेरा ख्याल है कि उस इस गलत रविश की तरफ डाला गया। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए डाला गया कि उनको प्रोफेशनली तौर पे पैसा कमाना था। जी जी। अब उन्होंने ऐसी रविश डाल दी कि अब अल्लाह माफ़ करे,
میں کیا کہوں، وہ بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی ہمارا پاکستان ہے، کراچی بھی ہمارا پاکستان ہے. پنجاب میں اگر آپ ڈرامے دیکھیں تو شاید میرا خیال ہے کہ اللہ معاف کرے بہت بہت ایسے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے فیملی کے ساتھ. اب ہمارے کراچی میں بھی ایسے ہو گئے، لیکن اللہ کرے کہ اب اصلاحی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کرے کہ دوبارہ وہ رجحان آ جائے، کیونکہ اس کو بگاڑنے میں آرٹسٹوں کا بھی ہاتھ ہے، فنکاروں کے علاوہ پروڈیوسر کا ہاتھ ہے، اور سب سے زیادہ ان پبلک کا جنہوں نے اس بات کو پذیرائی کی. وہ پبلک چلی گئی جو بہت پیار سے دیکھتی تھی، اب وہ پبلک آ گئی جس کا یہ طے ہے کہ آج جا کے اپن کو پکڑ پن دیکھنا ہے. بالکل، یہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ 360 ڈگری کا جو چینج آیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے ایک زمانے میں لکھنے والوں کے کیا لکھاری ہوا کرتے تھے کہ ان کے لکھنے میں اور ان کے بولنے میں آرٹسٹ بھی جو ہے وہ بھی فخر محسوس کرتا تھا کہ آج میں فلاں کا لکھا ہوا ڈرامہ یا فلاں کی لکھی ہوئی لائن کو پڑھ رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والوں کا اور کہانی کا اور کانٹینٹ جو ہے اس میں بھی بڑی جو ہے نا ڈگمگاتی ہوئی تحریریں آنا شروع ہوئی ہیں. پہلے اگر کسی رائٹر کا نام آتا تھا تو لوگ بھاگتے تھے کہ اس کی تحریر میں کمال ہوگا، پھر ان آرٹسٹوں کا نام آتا تھا کہ یار یہ اس ڈرامے میں تو ادائیگی کمال کریں گے. اب تحریر تو ہے ہی نہیں نا، اب تو وہ آرٹسٹوں کے نام ہوتے ہیں جن میں خاص طور پہ اللہ معاف کرے، اب رمضان کا پروگرام ہے، میں کیا کہوں، فیمیل کا نام لیا جاتا ہے اور صرف یہی ہوتا ہے. اب دیکھیے بہت سارے ڈرامے، حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اب یہ اپنا لیا ہے. جتنے ڈرامے اس میں یہ دکھاتے ہیں بہو یہ کر رہی ہے، ساس، اور توبہ توبہ نعوذ باللہ، سالی اس سے، تو ہم نے ماحول بگاڑا ہے، ہم نے پبلک کو بگاڑا. اب پبلک کی وہ عادت ہو گئی. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اگر سر میں درد ہے اور آپ نوولجین کھا رہے ہیں تو اب آپ کی عادت ہو گئی. جی بالکل. تو نوولجین نہ کھاتے ہم تو ہماری ویسے بھی اچھی عادت ہو جاتی، تو ہمیں نوولجین دیا گیا، اب یہ ہو گیا. اب دیکھیے ہم فنکار ہیں نا، اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید فنکار، اللہ معاف کرے انہیں کچھ نہیں علم ہے. ایسا نہیں ہے، فنکار بھی الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہے، فنکار بھی عابد ہے، فنکار بھی ہے. لیکن لوگ کہتے تھے اب وہ بیچارہ کیا کرے. اب جیسے آپ نے کہا کہ اب فنکاروں کا، اچھا میں ہوں، ابھی میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں، اب وہ ڈرامے ہو رہے ہیں جس میں پروڈیوسر مجھے لے رہا ہے اور وہی پیش کرنا ہے، اور میں پروفیشنل طور پہ وہ ہوں تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو میں بھوکا رہوں گا. اچھا، ایک اور بڑا ادارہ میں کہوں گا کہ شاید نو ڈاؤٹ، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، کہ شاہ صاحب نے جو ہے آرٹس کونسل کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج بھی جو ہے کہ آرٹس کونسل جو ہے آماج گاہ ہوتا ہے آرٹ کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹس کونسل کا ایک کردار، یہ پرائیویٹ ڈراماز کو اگر میں کچھ دیر کے لیے اس اسٹیج کو چھوڑ دوں جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جسے کمرشل اسٹیج کہتے ہیں، جو آرٹسٹک اسٹیج ہے جس کو آرٹس کونسل اپنے زیر سرپرستی آگے بڑھاتا ہے، اس کا کردار مجھے گزشتہ سالوں میں بڑا ہی افیکٹو نظر آیا. اور وہاں پہ بڑا ایک کیلکولیٹو، اور تمام ہی کمیونٹیز کو نہ صرف یہ کہ ان کی زبانوں میں ڈراموں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، نئے اداکاروں کو بے پناہ چانسز مل رہے ہیں، اور اعلیٰ پائے کے جو لکھاری ہیں، تحریر ہیں، انہوں مقصود ہو گئے. اور اشفاق احمد صاحب کے بھی ڈرامے یہاں پہ چلے، مرحوم صاحب کے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آرٹس کونسل کا کردار، اور اب جو آرٹس کونسل کردار ادا کر رہا ہے اپنی فنکار کمیونٹی کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے. دیکھیے آرٹ کونسل کا جہاں تک تعلق ہے واقعی بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن صرف آرٹ کونسل کیا کرے. آرٹ کونسل کہتا ہے کہ بھئی میرے سے ہاؤس لے لو، میرے سے رعایت لے لو، لیکن کرنے والے تو وہی ہے نا. اگر آرٹ کونسل اس بات کی پابندی لگا دے کہ اب یہاں کوئی وہ ڈرامہ نہیں ہوگا جو فیملی نہ دیکھے، تو دیکھیے پھر کیسا اچھا ہو جائے گا. پہلے یہ ہوگا کہ شاید 30 آدمی بیٹھے ہوں گے، وہی 30 آدمی 3000 ہو جائیں گے، وہی 30 آدمی جو ہے 3 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن آرٹ کونسل یہ پابندی لگائے کہ بھئی اب میں یہاں پر اسکرپٹ سینسرشپ ہوگی، اسکرپٹ دیکھا جائے گا. اگر اسکرپٹ میں کوئی ایسی بات ہوگی جو فیملی سے ہٹ کر ہوگی تو سوری ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے. اب آرٹ کونسل مجبور ہے، اس نے آپ کو ہال دے دیا. اب ڈرامہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے. پکچر میں نہیں ہے، ٹی وی ڈراموں میں نہیں ہے. پہلے ٹی وی ڈراموں میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ رائٹر پہلے پڑھتا تھا، جب وہ اوکے لکھتا تھا تو ڈرامہ ہوتا تھا. اب تو ٹی وی ڈراموں میں بھی قیامت ہو جاتی تھی اگر اناؤنسر کے سر سے دوپٹہ دوران بیان کرتے ہوئے اتر جائے تو قیامت آ جاتی تھی، اور نو ڈاؤٹ سم ٹائم ان کو وہ شعبہ چھوڑنا پڑتا تھا. لیکن اب شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید دیگر ان تمام لوازمات کے ساتھ ہم فیشن میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اور بہت ساری چیزوں کے لوازمات سے بھی ہم عاری ہو گئے ہیں، ایسے لگتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دوسرے ممالک میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ وزیر تو نہیں چلا رہا ہوتا ہے نا، کون ٹرین چلا رہا ہوتا ہے، کہاں سے ٹرین چلا آتی ہے، سب سے پہلے وہ استعفیٰ دیتا ہے. تو ہمارے ملک میں یہ رواج ہی نہیں ہے. رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہاں، ذمہ داری ہی نہیں. اچھا علامہ صاحب، میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے، نو ڈاؤٹ کہ آج مذہب
کی تبلیغ کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, اچھے کلمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اس میڈیا کا, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی معاشرے میں ایک اچھی اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے, ایک اچھی اور ہیلدی سوچ کے لیے, ہماری نئی نسل کو اگلے جنریشن کے لیے دنیا کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے یہ میڈیا کا جو کردار ہے اس کو کتنا بیلنسڈ ہونا چاہیے. دیکھیں چونکہ یہ دور ہی میڈیا کا ہے نا, بالکل, تو اگر اس میں پازیٹیو چیزوں کو لایا جائے گا نا اچھے انداز سے کے ساتھ, دور کو بھی ملحوظ رکھا جائے لیکن دور کو اس انداز سے ملحوظ نہ رکھا جائے, اقدار کو نہ چھوڑا جائے. ہاں ہماری اقدار ایسی ہے, ایسا ہی ہے, یعنی نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے. اصول وہی رہے گا, جدت آنی چاہیے, جدت آنی چاہیے. بڑے پولائٹ اور میڈیا کے ذریعے تو بے شمار ایسی چیزوں کو رائج کیا جا سکتا ہے دکھا کر کہ جس سے معاشرے کو بہت زیادہ فائدہ اور معاشرے کے اندر بہترین اور مثبت پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے. یعنی میڈیا کا اتنا بڑا رول ہے. لیکن وہی ہمارے آفتاب عالم صاحب نے کہا کہ سوچوں میں تبدیلی آ گئی اس اعتبار سے کہ یہ نہیں چلے گا یار, یہ نہیں دیکھا جائے گا یار, یہ نہیں, کچھ رنگ ڈالو, کچھ یہ ڈالو, کچھ رنگ میں بھنگ ڈالو, یہ ڈالو, نہیں یہ چلے گا. ان کی سوچ بن گئی ہے. جیسا کہ ہمارے آفتاب عالم صاحب نے کہا کہ اگر آرٹس کونسل, یہ جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر اسی طرح میڈیا کی بھی یہ سوچ بن جائے کہ ہمیں یہ دکھانا ہے اور یہ نہیں دکھانا, وہی بات ہے کہ 30 سے 3000, 3000 سے 3 لاکھ آڈینس دیکھے گی. آپ دکھائیں تو صحیح بھائی, اچھا چلیں مان لیتے ہیں وہ بھی چیزیں تو دیکھتی ہیں نا اب بھی آڈینس کے جو ان کو پہلے ان کے رواج میں نہیں تھی, جو ان کی طبیعت میں نہیں تھی, ان کی طبیعت نے بھی آپ نے ڈالا, اب آپ ہی نکالیں. یہی تو آپ کا فرض ہے. اب تو زیادہ فرض ہے آپ کا کہ جس طرح آپ نے ان کی طبیعتوں میں وہ نیگیٹیوٹی ڈالی, اب آپ کا فرض ہے کہ فوری طور پر اس کو نکالیں, کچھ آخرت کا بھی سوچ لیں. اور آپ چاہتے ہیں نا کہ دیکھیں میڈیا جو ہے نا اس کی وجہ سے فرسٹ سے لے کے آخر تک یعنی A to Z میں کہہ لوں بہت زیادہ, چاہے رشتے کے اعتبار سے ہو, چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے بہت زیادہ تبدیلی اور بہت زیادہ اخلاقی جو تبدیلیاں اور اخلاقی یوں سمجھ لیجئے کہ جو طوفان بدتمیزی مچا ہے, اس میں جو اہم ترین جو کردار ہے, بے شمار کردار ہے, اہم ترین کردار میڈیا کا ہے. اچھا یہ تو آپ نے نیگیٹو بات کی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو اگر نسلوں کے اندر اور ہماری قوموں کے اندر اگر ذہنی انقلاب برپا کرنا ہے, خواہ وہ مذہبی حوالے سے ہو, دینی حوالے سے ہو, عالمی چیلنجز کے حوالے سے ہو, تو میڈیا اس کا بہت بڑا ٹول ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی اگر میڈیا, اب بھی بے شمار ایسے چینلز ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا دکھانا ہوگا, اچھا لٹریچر پیش کرنا ہوگا. چہ جائے کہ اگر آپ ڈراموں کی, چونکہ میں ڈرامے کی بات کرتے ہوئے اس انداز سے اچھا تو نہیں لگتا, لیکن اگر آپ میسج, ہاں ڈرامہ بھی دکھانا چاہیں تو اس میں اتنا بھرپور میسج ہو کہ اگر کوئی ڈرامے کا شوقین بھی ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر واقعی کوئی انقلابی تبدیلی ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ ڈرامہ دیکھ کر اس کی سوچ, اس کے فکر کے کارخانوں میں برائی اور برائی داخل ہو جائے. بالکل بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمیں دکھانا وہ ہے جس سے ہم اپنی نسلوں کے ذہنی نشوونما کر سکیں. یہ جائے کہ ہم ویسٹ کر کے کلچر دکھا کے, یا ویسٹ بھی نہیں, کچھ ایسا کلچر شاید وہ ویسٹ میں بھی نہیں ہے, ہم ایسی چیزیں کو دکھا کے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو مزید خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ مالی فائدہ تو آپ ضرور حاصل کریں گے یا میں اور آپ حاصل کر لیں گے, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت اس سے اپنی نہ سنوار پائیں گے. آفتاب بھائی بڑی بات ہو گئی, ٹیکنالوجی بڑا اہم ترین رول پلے کرتی ہے کسی بھی جو ہے نا فیلڈ کے اندر. دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے, اور اگر اسٹیج سے لے کے فلم ڈراموں تک, اور ڈراموں سے لے کے اگر ہم فلم کی بات کریں تو اتنا ٹیکنالوجی کا عنصر شامل ہو گیا ہے کہ شاید میں ایک جگہ بیٹھ کے پوری فلم تیار کر سکتا ہوں. میرے آگے پیچھے سارا کروما بھی نہ ہو, اب تو ڈیجیٹل ایفیکٹس اتنے سارے آ گئے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے میں سمندر کا مزہ بھی لے سکتا ہوں, میں پہاڑوں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن میں ہوتا اسٹوڈیو میں ہوں. یہ یقین ضرور مجھ سے آپ کئی گنا بہتر جانتے ہیں.
اس ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں اور اب تک کہاں تک پہنچا ہے اور ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری میں ابھی بھی اس تیزی سے جہاں ہمارے پڑوس کے ممالک کے اندر بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھ رہا ہے، ہمارے اندر ابھی بھی وہ ٹیکنالوجی تھوڑی سی کم آئی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. اصل بات یہ ٹیکنالوجی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے دوسرے ممالک میں تو مائک ہی نہیں ہوتا اسٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے. اس کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ نیچے اس نے فرش پر اس طرح کا سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر بات کرتے تو لاسٹ آدمی بھی سنتا ہے. ہمارے یہاں کی ٹیکنالوجی میں بڑا فرق ہے. اچھا ٹیکنالوجی کر تو لیتا ہے، اب جیسے پن مائک ہے آپ نے لگا دیا، ابھی ہمارے آرٹسٹوں کو یا ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ مائک آن ہوتا ہے اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور وہ ملک دوسرا ملک میں یہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں تربیت لینی چاہیے کہ ٹیکنالوجی ہے کیا. اور خدا آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں یہ جو آپ بتاتے ہیں سمندر یہ وہ بالکل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی تھوڑا سا ہم پیچھے کوشش تو کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. حکومتی سرپرستی آفتاب بھائی ہمیشہ سے گلا رہا ہے فنکار کمیونٹی کو، اور کہ کبھی بھی حکومتوں نے ہاتھ نہیں تھاما. وزارت اطلاعات بنتی بھی رہی، ثقافت بھی بنتی رہی، لیکن اس ثقافت کے لیے جو ہمارے میں نے دیکھا کئی آرٹسٹ جو ہیں وہ بیچارے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ جو فنکار ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی آرٹ کا، ان کو کبھی بھی حکومتی سرپرستی نہیں رہی. اس پہ کیسے گلا کریں گے آپ؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سرپرستی نہیں ہے، اور ہمیں علم ہے کہ یہاں پر سرپرستی نہیں ہو رہی تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے ہر دور میں فنکار کو، کوئی بھی فنکار ہو، میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن شاید وہ خیال نہیں رکھتا کہ مجھے آگے جا کر یہ کام بھی چھوٹنا ہے، میری عمر بھی بڑھ جانی ہے، تو وہ کچھ اثاثے بنائے. ایسا نہیں ہے میں خدا نہ خواستہ تنقید کر رہا ہوں، واقعی کچھ ایسے آرٹسٹ تھے جو بیچاروں نے آخری وقت میں بڑی انہیں پریشانی ہوئی. اس موقع پر حکومت کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن کیا کرے، کون سنے گا حکومت کو؟ جن کو بعض دفعہ پرائڈ آف پرفارم جن کو ملتے ہیں نا وہ ڈیزرو بھی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو صرف پی آر پہ ہی چلتا ہے، اور فنکاروں کو میں سمجھتا ہوں میرے رب کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، خاموش رہتے ہیں. تو حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، صرف فنکار نہیں، صرف آرٹسٹ نہیں، ہر قسم کا فنکار جس میں وہ سب کام جانتا ہو، جو ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ ہو، سیٹ ڈیزائنر ہو، میک اپ مین ہو، ہر ایک کو، صرف آرٹسٹ نہ سب کو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں پر جیسے بہت سارے ادارے ہیں، درخواستیں دی جاتی ہیں تو آخر میں کہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو جو ہے میڈیکل کارڈ، یہ فنکار کی ویلفیئر کا بھی کچھ بندوبست ہونا چاہیے. اب میڈیکل کارڈ دیا ₹1,00,000 کا، اور آپ جس جگہ آپ دوائی لینے جا رہے ہیں، جس جگہ داخل ہو رہے ہیں وہاں 10 لاکھ کا بل ہے، تو ₹1,00,000 کیا؟ اچھا ایک آخری یقینی طور پر میں ضرور چاہوں گا کہ ماحول رمضان کا برقرار بھی رہے. آپ جہاں بھی جب بھی آپ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ آپ کی اس محفل سے ہم اٹھیں اور آپ بات کرتے چلے جائیں. لیکن آج رمضان کی مناسبت سے میں ضرور چاہوں گا کوئی ایسا واقعہ دنیا میں کہیں آپ نے دنیا ٹریول کی ہے، دنیا میں پروگرامز کیے ہیں آپ نے، کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو یاد ہو اور وہ آج یہاں پہ آپ بیان کر سکیں ہمارے ساتھ آخر میں. یہ آخری ہمارا واقعہ ہے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. رمضان کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے میرا مولا بتاتا ہے، شعبان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک دکھانا، اور جب رمضان آتا ہے تو الحمدللہ ہم بالکل رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں. رمضان میں فجر کے وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جگہ نہیں ملتی مسجد میں. کیا رمضان کے بعد فجر کی نماز میں صرف ایک صف ہوتی ہے؟ نہیں، آپ وہاں پر بھی آئیں، یہ تو آپ کا اپنا ہے، فرض ہے. لیکن رمضان کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا، یعنی دینی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فنکاروں کو نہیں پتہ ہوتا. اب نوجوان نسل کے لیے چھوٹا سا میسیج ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، دین میں ہے. آپ کو بتاؤں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ انہوں نے حضور پاک سے 2-3 دفعہ ملاقات کی، کہا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کی خدمت کرو، یہ میرے حضور تھے اللہ غنی. اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے. وہ ان کو پردہ کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا کہ یہ جبہ ایک کرنی ہے، اویس کرنی، وہ آئے گا اس کو دینا اور اس سے کہنا کہ دعا کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. اب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق سوچتے رہے کہ ان سے دعا کہنا. آپ پردہ کر کے حضور پاک، اب حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ کرنی سے کون آیا؟ 1 سال نہیں آیا. دوسرے سال سب نے کہا آئے، تو سب کو کھڑا کیا. یہ کرتے کرتے آخر میں پوچھا کرنی کون؟ وہ کھڑے ہوئے جو کچھ لوگ تھے، بولا اس میں آپ میں اویس کون ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا تو بولے میرے کزن ہے، بھائی ہے،
اور وہ جنگل میں ایسے ہی ہے، وہ اونٹ چرا رہے ہوں گے. یہ علامہ صاحب یہ قصہ آپ کو تو خیر علم ہے، اونٹ چرا رہے. وہ وہاں گئے حضرت عمر فاروق اور عمر صدیق، وہ اونٹ چرا رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت اویس کرنی، سبحان اللہ، آپ آگے جا کے میں بتا رہا ہوں کیا وجہ تھی. نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اونٹ آرام سے خود چارہ کر رہے تھے، کوئی ادھر ادھر نہیں جانا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آپ جبہ دیکھ کر جبہ خوشبو سے کہنے لگے اچھا دعا کرو ہمارے لیے. وہ دعا کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دعا کی، میرے اللہ نے آپ کو کہا کیوں؟ بولا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ماں کی خدمت کی تھی. تو جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا اتنی ہوتی ہے. نوجوان نسل، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجیے گا. سب سے بڑی جنت وہ ہے. آپ باہر کرتے ہیں نہ وہ کریں، یہ دین کی خدمت بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. میں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ یقینی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے موجود دوستوں نے، ہمارے موجود مہمانوں نے کس انداز سے ماں باپ کی خدمت کو اجاگر کیا ہے، اور اسی الفاظ کے ساتھ، جو الفاظ میں نہیں چاہتا کہ اس میں مزید کچھ میں ملاوٹ ایسی اپنے الفاظ کی کر دوں کہ یہ ماحول جس میں اس پروگرام کا اختتام چاہتا ہوں وہ نہ ہو پائے. تو اس پروگرام کے اسی بھی نصیحت کے ساتھ کہ اپنے ماں باپ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور جب جب بھی موقع ملے، یہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے جنت کا راستہ بناتے ہیں. آمین. اجازت دیجیے. رمضان کریم، برکات رمضان کریم کی اس محفل کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ نگہبان.